بڑی رکت انگیز ہے صحیح بخاری کے اندر. سیدنا عمر کو آپ کو پتا ہے صحیح بخاری میں ان کی شہادت کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، کئی صفوں میں پھیلی ہوئی حدیث ہے. ان کو جب زخم لگا تو 2-3 دن کے بعد جو طبیب تھے، ڈاکٹرز، انہوں نے بتا دیا کہ آپ نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ معدہ اتنا کٹ گیا تھا کہ جو چیز بھی وہ کھاتے تھے وہ نکل جاتی تھی، اور سخت تکلیف کے عالم میں تھے. جب تھوڑی بہت ہو جاتی تھی تو وہ نماز کے بارے میں پوچھتے تھے، اور پھر ساتھ فرماتے تھے نماز کے بغیر بندہ کس کام کا. تو اسی دوران لوگ ان کی آپ سمجھ لیں عیادت کے لیے، کیا آخری زیارت کے لیے آ رہے تھے. ابھی تو سانسیں تو چل رہی تھی، لیکن ظاہر لوگوں کو پتا چل گیا کہ اب یہ بچیں گے نہیں. تو جس طرح یہاں پہ بھی ہوتا ہے جب کسی بوڑھے بندے کا آخری وقت قریب آتا ہے یا ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو اس کے رشتہ دار آ کے ملنا شروع کر دیتے ہیں. تو لوگ آ کے ملتے تھے، ان کی پاس کھڑے ہو کے ان کی تعریف بیان کرتے تھے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب لوگ ان کی تعریف بیان کرتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنی عزت دی. انہوں نے کہا کہ میری تو خواہش ہے کہ میری نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں، میں برابر بھی چھوٹ جاؤں، تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے میرے لیے. یعنی آپ اندازہ کریں ایک شریف آدمی کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اسی دوران صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ ایک نوجوان آیا جس کا ازار بند ٹخنوں سے نیچے تھا. تو جب وہ واپس جانے لگا نا تو سیدنا عمر نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا اپنی ازار کو اوپر کر لو، یوں تمہارے کپڑے بھی پاک رہیں گے اور یہ تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے. اب یہ ایشو اتنا کریٹیکل ہے کہ سیدنا عمر مرض الموت میں ہے، سخت تکلیف میں ہے. اس حالت میں بھی انہوں نے اس نوجوان کو اس معاملے پہ ٹوکا. اگر یہ ہلکا معاملہ ہوتا تو وہ جانے دیتے. جو بندہ اتنی تکلیف میں بیٹھا ہو نا وہ چھوٹے موٹے معاملات کو نہیں بوردر کرتا کہ اس نے ننگے سر نماز کیوں پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اس نے جو ہے وہ سرخ رنگ کا کرتا کیوں پہنا ہوا ہے. یہ چھوٹی موٹی باتیں مولوی نکالتے رہتے ہیں نا باتیں. اتنی تکلیف میں کریٹیکل ایشو، انہوں نے کہا یہ تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے اور یوں تمہارے کپڑے بھی پاک ہوں گے. اے نوجوان اپنے تہمت کو اوپر کر لو. تو میرا خیال ہے یہ حدیث کافی ہے یہ چیز بتانے کے لیے کہ اس کی انٹینسٹی، اس کی سختی شریعت کے اندر کتنی زیادہ ہے مرد کے لیے کہ اس کے ٹخنے ننگے ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے آج سے تقریباً کوئی 15-20 سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا انگلش میں. If label shows your intent, wear it. اگر گیٹ اپ یا لیبل یہ بتائے کہ آپ کس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو اڈاپٹ کریں. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان مرد کی 2 نشانیاں ہیں. نمبر 1 ٹخنوں کا ننگا ہونا، اور نمبر 2 سر کا ڈھانپ کر رکھنا، چاہے ٹوپی کے ذریعے ہو، چاہے رومال کے ذریعے، پگڑی کے ذریعے. یہ ایک مسلمان کی نشانی ہے. لیکن اس میں بھی سر کا ڈھانپنا گناہ کے لیول کی چیز نہیں ہے، ننگے سر ہونا. لیکن ٹخنوں والا مسئلہ جو ہے یہ سخت ہے. آپ دیکھ لیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے زیادہ کس کا ایکسپوئر ہے انٹرنیشنل لیول پہ، دنیا کے کس ملک میں نہیں گئے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی آر محسوس نہیں کیا. ان کی پینٹ بھی ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے تو کوئی فرق پڑ جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ، اور یہ ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے کہ اچھی جوتی، اچھے کپڑوں سے کسی کی عزت ہوگی. اچھے کپڑے، اچھے جوتی سے اگر کسی کی عزت ہوتی ہو تو پھر سب لوگ کی عزت کمال ہے. آپ کی عزت آپ کے ٹیلنٹ کی وجہ سے ہوگی، آپ کنٹریبیوٹ کیا کر رہے ہیں، چاہے آپ سادہ کپڑوں میں بھی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور نہ کسی سے شرم محسوس کرنی چاہیے سنت پر چلنے کے اعتبار سے. کوشش کریں کہ سنت پہ عمل کریں. بہرحال پھر بھی اگر کوئی بہت زیادہ ہی کسی کے لیے مسئلہ خراب ہے تو نماز کی حالت میں کم از کم وہ ٹخنوں سے اوپر کر لے. اور اس حالت میں شلوار اگر وہ یہاں سے فولڈ بھی کرتا ہے نیچے سے یا اوپر سے تو
اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اب مسئلہ فرقہ واریت سے جڑا ہوا ہے، اس لیے وہ آپ کو پٹھیاں تو بڑے لوگ پڑھائیں گے۔ مفتی اکمل صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑا کلام کیا، بڑا سمجھایا، اور اس میں اس حد تک انہوں نے غلو کیا کہ وہ کہنے لگے کہ دیکھیں، کوئی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کے ٹخنے ننگے ہوں، ورنہ تو موزہ اور جراب پہننے کے اوپر بھی پابندی ہوتی۔ یہ آپ کس کو بات بتا رہے ہیں؟ رسول اللہ کو بتا رہے ہیں نا، کہ آپ ہمیں ترغیب نہ دلائیں ٹخنوں کے ننگا کرنے کی، اور اس میں آپ مثال دے رہے ہیں اس کی جراب کی اور موزوں کی، تو یہ مثال بالکل غلط ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مرد کے لیے یہ ناپسندیدہ چیز ہے کہ اس کی آزار بند ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہو۔ تو جراب کیا اوپر سے نیچے لٹک رہی ہوتی ہے یا پاؤں پہ پہنی جاتی ہے؟ موزے پاؤں میں پہنے جاتے ہیں، یہ اوپر سے باندھ کے لٹک نہیں رہے ہوتے۔ تو یہ دو بالکل ڈیفرنٹ چیزوں کو مکس کر کے ایک سنت کی نفرت دل کے اندر ڈالنا اور کہنا جی ٹخنے ننگے۔ ٹخنے ننگوں سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ جو آپ نے آزار بند باندھی ہوئی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک نہ رہی ہو، ٹخنوں کو اس نے ڈھانپا ہوا نہ ہو، آزار بند ہے۔ یہ جرابوں اور موزوں کے لیے ہم بات نہیں کر رہے ہو، لیکن اب جب انہوں نے نفرت پیدا کرنی ہے تو اس میں اس قسم کے چٹکلے چھوڑ دیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اکثر علماء نے داڑیاں رکھی نہیں ہوئی ہیں، داڑیاں لٹکائی ہوئی ہیں، یعنی وہ ایک گیٹ اپ دینداری کا اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اندر سے وہ اپنے فرقے کے دائی ہیں، نبی علیہ السلام کی سنت پہ عامل نہیں ہے، اور اس امام میں سارے ننگے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آج بریلوی اگر اناؤنسمنٹ کر دینا کہ کل سے ہم ننگے سر نماز پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے اہل حدیثوں نے پگڑیاں باندھ لی۔ ہاں، ویسے ان کو پتہ ہے پگڑی سنت ہے۔ جب ان کے حنفیوں سے مناظرے ہوتے ہیں تو یہ پھر مسلم شریف کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ پگڑی کے اوپر مسح کیا۔ تو اس سے صرف پگڑی کا مسح ثابت نہیں ہوتا، پگڑی پہننا بھی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن وہ میں ایک پاکستان لیول کے اہل حدیث عالم ہیں، مناظر ہیں، ان کو میں سن رہا تھا، وہ اپنی پبلک کو تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں ویکھو نا، میں اگر وہ پگڑی بننی ہوتی تو کہنا سی کو بریلوی آ گیا۔ یعنی وہ ان کو بتانا چاہ رہے تھے ایک نٹوریس چیز کے طور پہ کہ بھئی اپنی جو شناخت ہے نا، لال رومال یا جو آپ لوگوں کا گیٹ اپ ہے، اس کو رکھا کریں، ورنہ دیکھیں اگر میں پگڑی باندھ کے آتا تو آپ نے مجھے گھسنے نہیں دینا تھا۔ تو یہ میسج دے رہے تھے پگڑی والا کوئی ہماری مسجد میں نہ گھسے، یہی رزلٹ اس میں سے نکلے گا نا۔ اب جب یہ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جملہ جو بولا اس میں یہ انہوں نے کوئی نہیں کہا تھا، جملے میں جو کچھ نہیں کہا ہوتا نا وہی تو ہم ایکسپلور کرتے ہیں، اور اسی سے دنیا میں چینج آئی ہے۔ وہ نہ کہنے میں نا قیامت مضمر ہوتی ہے، باتیں اشارتاً کی جاتی ہیں لیکن اس کے اندر سے جو چیز نکل رہی ہوتی ہے نا وہ بہت گہری ہوتی ہے۔ اور میں اکثر جب بھی کوئی حدیث واقعات بیان کرتا ہوں تو وہی پوائنٹ بیچ میں سے اجاگر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے دماغ کھلیں اور آپ کو سمجھ آئے کہ کس لیول کا آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ مثلا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران کافر سے لڑائی کرتے ہوئے جب کافر میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے موت کے ڈر سے اس کو کلمہ پڑھ دیا، لیکن اس کے باوجود میں نے اسے قتل کر دیا۔ لیکن بعد میں مجھے اس چیز کا قلق تھا، میں گلٹ فیل کر رہا تھا دل میں کہ مجھ سے مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے، کلمہ تو اس نے پڑھ لیا تھا۔ کافی دن تک تو ان کی کشمکش جاری رہی، اندر ہی اندر پھر ایک دن ہمت کر کے حضور سے بھی عرض کر دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، اس طرح ایک جنگ یا بیٹل فیلڈ میں ایک کافر سے جب میری لڑائی ہوئی، اب ظاہر ہے عین ممکن ہے کہ وہ کافر ان کو مار دیتا، تو جب وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو ایسی کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہم بھی وہی ڈیسیژن کرتے ہیں جو حضرت اسامہ نے کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے کلمہ پڑھ دیا، میں نے اس کے باوجود اسے قتل کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اسامہ تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ کہا یا رسول اللہ، اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ اللہ کے حضور کلمہ پڑھتا ہوا تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا؟
اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا۔ یہ جملہ آپ اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے رہے کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں دل میں خواہش کرنا شروع ہو گیا، کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، میرا یہ گناہ تو کم از کم دھل جاتا۔ تو نبی الاسلام نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی نہیں دیا اس مسئلے میں۔ یہاں لوگ مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، ایک کلمہ پڑھنے والا اپنی جنت پکی کرنے کے لیے دوسرے کلمہ پڑھنے والے کو ذبح کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ حدیث تو صدیوں سے کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، کبھی کبھار کوئی بیان بھی کر دیتا ہوگا، لیکن اس کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں وہ تو میں نے آشکار کیے نا آگے، کہ حضرت اسامہ سے جب نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ تو نے دل چیر لیا تھا، تو حضرت اسامہ کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ یا رسول اللہ، غوث، کتب، ابدال، عام پیر بھی اپنے مریدوں کے دل کے حال جانتے ہیں، اور میں تو بڑا اولو العزم صحابی ہوں، میں آپ کے لاڈلے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ، جو واحد صحابی جس کا نام قرآن میں آیا سورۃ الاحزاب میں، اور کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا، میں اس کا بیٹا ہوں، اور یا رسول اللہ میں تو اتنا لاڈلا ہوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے گود میں زانوں میں ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے، دوسری طرف اسامہ ابن زید کو، اور بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ بڑا بڑا صحابی بھی جب حضور غصے کی حالت میں ہوتے تھے نا، حضور کو سفارش نہیں کر سکتا تھا، تو صحابہ کرام اسامہ کو بھیجتے تھے حضور کے پاس سفارش کے لیے۔ وہ جو مشہور حدیث ہے، جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا تو حضرت اسامہ کو بھیجا گیا کہ اس فاطمہ کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ اونچے قبیلے سے تھی۔ تو نبی علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا اگلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے اور، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں بھی اس کے ہاتھ کٹوا دیتا۔ تو وہاں پہ بھی سفارش حضرت اسامہ سے کروائی گئی۔ تو انہوں نے یہ نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ، جب میں اتنا اولو العزم صحابی ہوں، ایک عام صحابی کے بھی گھوڑے کے ٹخنوں سے جو خاک اڑتی ہے، یہ جو کہانی ایک بنائی ہوئی ہے انہوں نے، اور وہ اس کے گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھتی ہے، اس کو بھی کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا۔ جب غوث کتب ابدال دلوں کے حال جان لیتے ہیں، علم الغیب جانتے ہیں، تو یا رسول اللہ میں بھی جان لیتا ہوں، کیوں نہیں، میں نے بھی دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ اندر سے نہیں پڑھ رہا تھا۔ تو یہ جو ہڈن ٹروتھ ہے نا، جب یہ میں کرتا ہوں نا تو ظاہر ہے سارے بزرگ فارغ ہو جاتے ہیں، سارے کلیم فارغ ہو جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں یہ علی خود سے بیچ میں باتیں لگاتا ہے، خود سے نہیں لگاتا، اسی کو یہ جو آپ کو کہتا ہے نا فک یہی ہے جو قرآن میں آیا نا، تدبر کرو۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے، میں مختصر گفتگو کرتا ہوں لیکن اس کے معنی بڑے ڈیپ ہوتے ہیں، وہ ڈیپ معنی پھر ایکسپلور کرنے ہوتے ہیں نا آپ نے، اور پھر ان کو ایکسپلور کرنے کا جبھی فائدہ ہے کہ جب آپ دور حاضر کے جو بڑے بڑے فتنے ان کو ایڈریس کریں، اور جب آپ وہ ایڈریس کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر جن جن کے مفادات پہ ضرب پڑے گی، یا چلے میں کہتا نہیں ہوں، ویسے بنتا یہاں پہ ہے کہ جن جن کی دم پہ پاؤں آئے گا تو سر وہ تو چیخیں گے، پھر وہ کہیں گے اے کتنے لکھے ایسی بچ یہ بچ لکھے ایسی کٹ لے اللہ فضل اللہ۔